نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو بہت مبارک ہو رمضان المبارک کی، اور دوسری بات یہ کہ پہلا عشرہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایک بہت ہی خصوصی اور بابرکت وظیفے کے حوالے سے، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 یعنی 114۔ اس آیت کے حوالے سے دو تین طریقے سے ہم وظائف بتائیں گے، جو آپ کو ایزی لگے، جو آپ کو کمفرٹیبل لگے وہ آپ کر لیں، چاہیں تو آپ سارے طریقوں سے کر لیں۔ 4 طریقے تقریباً اس آیت کے وظیفے کے بتائیں گے، اور جو آپ کو ایزی لگے گا وہ آپ کر لیجئے گا، لیکن ضرور کیجئے گا، ضرور کیجئے گا، ریکویسٹ ہے میری آپ سے، جو بھی سن رہے ہیں نا، ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کیجئے گا۔ زیادہ ٹائم ویسٹ کیے بنا میں آتے ہیں ہم وظائف کی طرف۔ سب سے پہلے جو طریقہ ہے وہ ہے ہر نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یہ آیت مبارکہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنی ہے، اور یہ آیت میں اس میں کوٹ بھی کر دوں گی ویڈیو میں، اور یہ وظائف کا جو میتھڈ ہے، طریقہ ہے، وہ بھی کوٹ کر دوں گی، آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ ڈونٹ وری، بالکل پریشان نہیں ہونا، ایک چیز آپ کو جب تک سمجھ نہیں آئے گی نا ویڈیو کمپلیٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری چیز ہے، میں اگین ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ایک مرتبہ ضرور کیجئے گا، بیکاز میری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک جی جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے نا وہاں تک تو پہنچ، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، اور اس کے اتنے فضیلت اور برکات ہیں نا اس کی، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیے گا، کیونکہ جو آیات مبارکہ ہوتی ہیں نا ان پہ صرف یقین کیا جاتا ہے۔ سچی اور جھوٹی تو بات میری اور آپ کی بات سچی جھوٹی ہو سکتی ہے نا، لیکن جو قرآن مجید کے کرشمے ہیں، جو قرآن مجید کے معجزات ہیں، یہ واحد کتاب ہے جو معجزات والی کتاب ہے، اور جس کا اعجاز قیامت تک جاری رہے گا، اس کے معجزات میں کبھی فرق نہیں آئے گا۔ آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، اگلی بات اس کے بعد ہوگی۔ آپ نہ میری ویڈیو کو لائک کریں، نہ شیئر کریں، نہ کمنٹ کریں، نہ سبسکرائب کریں، ریکویسٹ ہی نہیں ہے، آپ صرف یہ وظیفہ کر کے دیکھیں۔ اگر آپ کو اس سے افاقہ ہوا تو آ جائیے گا کمنٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی؟ چاہے نہ بھی کریں کوئی پرابلم نہیں ہے، نتھنگ، ہماری کوشش ہی صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹیں۔ جی تو آتے ہیں واپس اپنے وظیفے کی طرف، اپنے ٹاپک کی طرف۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 114، ہم نے ہر نماز کے بعد، پہلا طریقہ ہے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنی ہے، بہت ایزی، بہت سمپل۔ دوسرا طریقہ ہے صبح و شام، صبح کے وقت اور شام کے وقت، یعنی فجر اور مغرب کے وقت، صبح و شام اول آخر درود شریف 21 مرتبہ پڑھنی ہے، دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ، جب بھی دسترخوان بچھائیں تو کھانے سے پہلے اول آخر درود شریف یہ آیت مبارکہ 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ دسترخوان کچھ گھروں میں بچھتا ہے، کچھ گھروں میں دسترخوان نہیں بچھایا جاتا، وہ آن دا ٹیبل کھانا کھاتے ہیں، تو آپ جب ٹیبل پہ کھانا لگا رہے ہوتے ہیں آپ اس وقت 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اس کے بعد چوتھا طریقہ ہے جو بالخصوص رمضان کے لیے ہے، تو وہ ہے سحری اور افطاری کے وقت، سحری اور افطاری کے وقت آپ نے یہ آیت مبارکہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سحر اور افطار کے وقت آپ نے یہ آیت مبارکہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب سحر کے لیے ہم دسترخوان لگائیں، کھانا لگا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹیبل پہ لگائیں یا ڈش میں لگائیں، یا جیسے بھی لگائیں، جب کھانا لگا رہے ہوتے ہیں تو پڑھ لیں، اور اگر نہ یاد رہے تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ پہلے پڑھیں۔ ایسے ہی افطاری سے پہلے پڑھیں، نہ کہ افطاری کے بعد پڑھیں، تو جو زیادہ آزمودہ ہے نا، زیادہ فائدہ مند ہے، مفید ہے، وہ ہے افطاری سے پہلے اور سحر سے پہلے، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہے چوتھا طریقہ۔ اچھا، جو 5واں طریقہ ہے نا، وہ موسٹ امپورٹنٹ، جب بھی گھر میں جو لیڈیز ہیں کھانا بنا رہی ہوتی ہیں، تو جب وہ کھانا بنا رہی ہوتی ہیں نا، اس وقت پڑھتی رہا کریں،
بڑی پیاری دعا ہے. میں ایک ایک لفظ تلفظ کے ساتھ پڑھ کے سنا دوں گی آپ کو. اس کے ساتھ آپ میرے ساتھ پڑھتے رہیے گا، ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے گا میرے، تو آپ کا جو تلفظ ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا. تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوگا. اور قرآن مجید کی ویسے بھی آیت ہے من حیث لا یحتسب، اللہ ایسی جگہ سے نکلنے کی جگہ بناتا ہے، تنگی کی جو مشکل ہے وہ آسان کر دیتا ہے جہاں سے انسان کیا گمان بھی نہیں ہوتا، سوچ بھی نہیں ہوتی. اچھا جی، یہ جو لاسٹ والا ہے نا، یہ تو آپ کسی بھی موسم میں، کسی بھی سیزن میں، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی ٹائم، کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پھر آپ نے روٹین میں کھانا بنا رہے ہیں مثلاً آپ، تو آپ نے پھر یہ پڑھتے رہنا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. لیکن ہم پتہ کتنی سی پڑھیں گے جو آپ نے عام روٹین میں پڑھنی ہے، وہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. اس آیت کا جو فرسٹ پورشن ہے نا، قال عیسی ابن مریم، وہ نہیں پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اللہم سے دعا شروع ہوتی ہے تو اللہم سے ہی دعا شروع کریں گے ہم. یہ 7ویں پارے میں، اور سورہ مائدہ کا رکو نمبر 15 ہے، اور پارے کا رکو نمبر 5 ہے، اور جو صورت ہے وہ صورت نمبر 5 ہے قرآن مجید کی، اور آیت نمبر 114 ہے. اچھا، اب میں آپ کو نا ایک چھوٹی چھوٹی 2-4 ٹپس دے دیتی ہوں. عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا، وظیفہ کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا. اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ جب ہم وظائف کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم کانشیس نہیں ہوتے، انکانشیس، بس جیسے رٹا لگا رہے ہوتے ہیں. سب سے مین وجہ تو یہ ہوتی ہے، ہمارا دھیان نہیں ہوتا. اس کی اور بے شمار ریزنز ہیں. ویڈیو تھوڑی سی لینتھی ہو جائے گی، میں اس کو سمیٹتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ہم وظیفہ کرتے ہیں لیکن ہمارے وظیفے میں اثر کیوں نہیں ہوتا، اس ٹاپک پہ نیکسٹ ویڈیو آئے گی میری انشاءاللہ، وہ دیکھ لیجئے گا آپ. ابھی میں نے آپ کو 5 طریقے بتائے ہیں، ان 5 میں سے کوئی ایک تو کر لیجئے گا جی، ٹھیک ہے. کوئی ایک نہیں، اگر آپ 4-5 کریں گے تو کمال ہے. انشاءاللہ العزیز رحمتوں کی برسات ہوگی، انشاءاللہ العزیز مال و دولت کی بہتات ہوگی، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اتنا نوازیں گے کہ واقعی آپ سمیٹتے تھک جاؤ گے. اور دیکھیں نا آیت کے آخر میں وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تو سب سے بہترین رازق ہے، سب سے بڑا رازق ہے. تو رزق کی فکر نہ کریں، رزاق سے لو لگا لو، اللہ نوازتا ہی جائے گا، نوازتا ہی جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. امید کرتی ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ویڈیو ہوگی، آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے کہ آپ یہ عمل ضرور کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے حالات ضرور بہت 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 بہتر ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری، ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی تھی لیکن مجھے یاد آیا کہ ہم نے دعا نہیں پڑھی، تو اس لیے میں ایک ایک لفظ کر کے پڑھ دیتی ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے گا جی، ٹھیک ہے. چلیں جی شروع کرتے ہیں. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. بہت شکریہ. بھول گئی تھی، آئی ایم سوری. میں کوشش کروں گی کہ اس طرح کی غلطی، اس طرح کی مسٹیک نہ ہو، ٹھیک ہے. پھر بھی اگر کوئی زبان لڑکھڑا جائے، کچھ بھول جاؤں، کیونکہ یہ سب زبانی بولنا ہوتا ہے، تو کوئی کہیں پہ مسٹیک ہو جائے، کوئی لفظ کی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کے لیے معاف کر دیا کریں. آئی ایم سوری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئے تو 2 دفعہ 3 دفعہ سلام کی ہو.